بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: بستر پر کھانا کھانے سے گھر میں کون سی مصیبت آتی ہے؟ جواب: بستر پر کھانے سے گھر میں نحوست آتی ہے اور شیطان کا داخلہ آسان ہو جاتا ہے، جس سے گھر میں بے برکتی اور بیماریوں کا خدشہ بڑھ جاتا ہے۔ سوال: سوتے ہوئے منہ سے رال کا نکلنا کس خاص بات کی علامت ہے؟ جواب: اگر نیند میں منہ سے رال بہتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ معدہ کمزور ہے یا جسم میں نمی زیادہ ہے۔ بعض روایات میں اسے کسی چیز کی کمی کی علامت بھی کہا گیا ہے۔ سوال: جسم کے کس حصے میں درد ہونا اللہ کے ناراض ہونے کی نشانی ہے؟ جواب: بعض علماء کے مطابق اگر دل یا سر میں بار بار درد ہو اور اس کا کوئی طبی سبب نہ ملے تو یہ روحانی مسائل یا گناہوں کی نشانی ہو سکتی ہے۔ اس کے لیے توبہ اور استغفار اور صدقہ دینا بہتر ہوتا ہے۔ سوال: مسلمانوں میں سب سے اچھی برادری کون سی ہے؟ جواب: اسلام میں برادری کی بجائے تقویٰ اور نیک اعمال کی اہمیت زیادہ ہے۔ جو شخص اللہ سے زیادہ ڈرنے والا اور نیک ہوتا ہے وہی سب سے بہتر ہوتا ہے۔ سوال: نماز میں بھول جانا کس بات کی علامت ہے؟ جواب: نماز میں بار بار بھول جانا شیطان کے وسوسوں کی نشانی ہو سکتا ہے یا یہ توجہ کی کمی کی علامت بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے نماز میں خشوع و خضوع پر دھیان دینا چاہیے اور اللہ کی یاد میں دل لگانا چاہیے۔ سوال: اگر کسی شخص کا سایہ زمین پر نظر نہ آئے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ جواب: یہ قدرتی، سائنسی یا روحانی وجوہات کی بنا پر ہو سکتا ہے۔ دوپہر کے وقت سایہ بہت چھوٹا ہو جاتا ہے، جبکہ بعض روحانی عقائد میں اسے غیر معمولی اثرات کی نشانی سمجھا جاتا ہے۔ سائے کا نہ ہونا ایک نایاب لیکن دلچسپ معاملہ ہے۔ سوال: خواب میں کیا دیکھنا بڑی کامیابی کی علامت ہے؟ جواب: خواب میں اپنے آپ کو سفید لباس میں دیکھنا، قرآن پاک پڑھتے دیکھنا، کعبے کا دیدار کرنا، ہرے باغات یا درخت دیکھنا یا روشنی کا منظر دیکھنا کامیابی کی علامت سمجھے جاتے ہیں۔ سوال: رمضان میں فجر کے وقت کس صورت سے انسان دولت مند ہو جاتا ہے؟ جواب: رمضان میں فجر کے وقت سورۃ واقعہ پڑھنے سے رزق میں برکت اور دولت میں اضافہ ہوتا ہے۔ سوال: رمضان میں کن وقتوں میں قرآن پڑھنا منع اور حرام ہے؟ جواب: رمضان ہو یا عام دن قرآن پڑھنا کسی بھی وقت منع یا حرام نہیں ہے، البتہ ناپاکی کی حالت میں یا نماز کے ممنوعہ اوقات میں احتیاط کرنی چاہیے۔ سوال: فوت شدہ والدین کو خواب میں دیکھنا کس چیز کی علامت ہے؟ جواب: والدین کو خواب میں دیکھنا ان کی مغفرت کے لیے دعا کی یاد دہانی ہو سکتی ہے یا کوئی خاص پیغام ہو سکتا ہے، خاص طور پر اگر وہ خوش یا ناراض نظر آئیں۔ سوال: کس وقت خواب سچا ہوتا ہے؟ جواب: فجر کے وقت کے قریب دیکھے گئے خواب اکثر سچے ثابت ہوتے ہیں اور احادیث کے مطابق سحری کے وقت کے خوابوں کی تعبیر زیادہ سچی ہوتی ہے۔ سوال: سحری کے وقت خواب دیکھنا کس چیز کی علامت ہے؟ جواب: سحری کے وقت دیکھے جانے والے خواب اکثر حقیقت کے قریب ہوتے ہیں کیونکہ اس وقت روحانی کیفیت زیادہ ہوتی ہے۔ اگر خواب اچھا ہو تو یہ خوشخبری ہو سکتی ہے اور برا خواب شیطان کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے، اس لیے اسے کسی کو نہ بتائیں اور 3 بار تھو تھو کر کے دعا کریں۔ سوال: رمضان کا وہ خاص عمل جس سے گناہ معاف کیے جانے کی گارنٹی ہے؟ جواب:
رمضان میں رات کے وقت تہجد پڑھنا، استغفار کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا اور سحری کے وقت دعا مانگنا ایسے اعمال ہیں جن کی بدولت گناہ معاف ہونے کی بڑی امید ہوتی ہے۔ سوال: خواب میں کیا دیکھنا خوش نصیبی کی نشانی ہے؟ جواب: خواب میں سفید لباس، سبز باغ، کعبے کا دیدار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت یا کسی نیک ہستی کا ملنا خوش نصیبی کی علامت سمجھے جاتے ہیں۔ سوال: جس کسی کو بھی یہ 4 خواب نظر آ جائیں اس کی دعا قبول ہو گئی۔ جواب: اگر کسی کو خواب میں بارش، سبز باغ، خانہ کعبہ یا قرآن نظر آئے تو یہ اس بات کی علامت ہو سکتی ہے کہ اس کی دعائیں قبول ہو چکی ہیں۔ سوال: بلی کے رونے سے کس کی موت کی خبر ملتی ہے؟ جواب: یہ ایک عام عوامی عقیدہ ہے لیکن اسلام اعتبار سے بلی کے رونے کا کسی کی موت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ سوال: دنیا میں وہ کون سی جگہ ہے جہاں روزہ رکھنا منع ہے؟ جواب: یوم شک، 29 یا 30 شعبان کی شب جب چاند نظر نہ آئے میں بغیر کسی شرعی دلیل کے روزہ رکھنا منع ہے۔ سوال: سحری میں روٹی کے ساتھ کیا کھانے سے آپ کی جان جا سکتی ہے؟ جواب: ایسی کوئی خاص چیز نہیں جس کے بارے میں اسلام میں منع کیا گیا ہو، البتہ زہریلی یا نقصان دہ چیزوں سے پرہیز کرنا ضروری ہے۔ سوال: نماز میں مسیح آتا ہے، بالوں میں کنگھی کرتا ہے، یہ شیطان ہے یا کوئی اور؟ جواب: نماز میں شیطان وسوسے ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، یہ اس کی چالاکی ہے تاکہ انسان کی توجہ ہٹے۔ سوال: رمضان المبارک میں کس سورت کی تلاوت کرنے والا شخص جنتی ہوگا؟ جواب: رمضان میں قرآن کی تلاوت باعث ثواب ہے لیکن سورت ملک، سورت یاسین اور سورت بقرہ کی فضیلت زیادہ بیان کی گئی ہے۔ سوال: زیادہ نیند اور دیر تک سونے کے کیا نقصان ہوتے ہیں؟ جواب: زیادہ نیند سستی، کاہلی اور جسمانی کمزوری پیدا کرتی ہے اور عبادات میں کوتاہی کا باعث بن سکتی ہے۔ سوال: قبر میں سب سے زیادہ خوفناک لمحہ کون سا ہوتا ہے؟ جواب: جب مردے سے پہلا سوال کیا جاتا ہے اور اگر وہ جواب نہ دے سکے تو عذاب شروع ہو جاتا ہے۔ سوال: وہ کون سی عبادت ہے جو قیامت کے دن سب سے زیادہ نیکیوں میں اضافہ کرے گی؟ جواب: حسن اخلاق اور اللہ کے لیے کسی کو معاف کرنا سب سے زیادہ نیکیوں میں اضافہ کرے گا۔ سوال: شیطان سب سے زیادہ کس وقت خوش ہوتا ہے؟ جواب: جب میاں بیوی کے درمیان طلاق ہو جاتی ہے یا جب کوئی شخص نماز چھوڑ دیتا ہے۔ سوال: وہ کون سی چیز ہے جس کو کھانے سے انسان کے چہرے پر نور آ جاتا ہے؟ جواب: روزانہ صبح شہد اور کھجور کھانے سے چہرے پر نور اور دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے۔ سوال: کون سی چیز رات کو کھانے سے انسان کے اندر خوف اور ڈر پیدا ہو جاتا ہے؟ جواب: رات کو پیاز زیادہ کھانے سے خواب میں ڈراؤنے مناظر آ سکتے ہیں اور زیادہ مرغن کھانے سے بھی نیند خراب ہوتی ہے۔ سوال: دنیا میں وہ کون سی جگہ ہے جہاں ہر وقت فرشتے موجود رہتے ہیں؟ جواب: بیت اللہ، خانہ کعبہ اور وہ جگہ جہاں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو وہاں ہر وقت فرشتے موجود رہتے ہیں۔ سوال: کیا مرنے کے بعد روح اپنے گھر واپس آتی ہے؟ جواب: اسلامی تعلیمات کے مطابق روح عالم برزخ میں چلی جاتی ہے لیکن بعض روایات کے مطابق روح کو مخصوص دنوں میں اپنے گھر والوں کی خبر لینے کی اجازت دی جاتی ہے۔ سوال: کیا جنات انسان کے گھر میں کھانا کھاتے ہیں؟ جواب:
ہاں، حدیث کے مطابق اگر کھانے پر بسم اللہ نہ پڑھی جائے تو جنات بھی اس کھانے میں شریک ہو جاتے ہیں۔ سوال: وہ کون سی چیز ہے جسے کھانے کے بعد انسان پر غصہ زیادہ آتا ہے؟ جواب: بہت زیادہ مرچ مسالے والا کھانا غصے کو بڑھا سکتا ہے کیونکہ یہ جسم میں گرمی پیدا کرتا ہے۔ سوال: کیا قیامت کے دن سورج زمین سے 1 میل کے فاصلے پر ہوگا؟ جواب: ہاں، حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا اور لوگ اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں ڈوبے ہوں گے۔ سوال: آج رات یہ غلطی نہ کریں، چاند گرہن کی خطرناک حقیقت۔ جواب: چاند گرہن کے دوران اللہ کی نشانیوں پر غور کرنا چاہیے اور استغفار کرنا چاہیے۔ اس وقت بے احتیاطی اور غفلت برتنا نقصان دہ ہو سکتا ہے کیونکہ یہ اللہ کی قدرت کی ایک بڑی نشانی ہے۔ سوال: چاند گرہن کی رات یہ کام کر لیا تو قسمت بدل جائے گی؟ جواب: چاند گرہن کی رات نوافل ادا کرنا، دعا مانگنا اور استغفار کرنا بہت فضیلت رکھتا ہے۔ اکثر کوئی اخلاص سے دعا مانگے اور صدقہ دے تو اللہ تعالیٰ اس کی تقدیر بدل سکتا ہے۔ سوال: چاند گرہن میں یہ 3 غلطیاں زندگی برباد کر سکتی ہیں۔ جواب: اللہ کی نشانی کو توہمات سے جوڑنا، عبادت کو نظر انداز کرنا، غیر اسلامی رسم و رواج پر عمل کرنا، یہ تینوں چیزیں نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہیں۔ سوال: چاند گرہن کی رات کیوں خطرناک ہوتی ہے؟ چونکا دینے والے انکشاف۔ جواب: بعض روایات کے مطابق یہ رات دعاؤں کی قبولیت کی ہوتی ہے لیکن کچھ لوگ اسے بدشگونی سے جوڑتے ہیں جو درست نہیں۔ اصل میں یہ رات انسان کی توبہ اور استغفار کا موقع دیتی ہے۔ سوال: چاند گرہن کے اثرات کیا واقعی زندگی پر اثر پڑتا ہے؟ جواب: سائنسی طور پر چاند گرہن زمین کی کشش، شکل اور ماحول پر اثر ڈال سکتا ہے جبکہ روحانی طور پر کچھ علماء کہتے ہیں کہ اس دوران عبادت اور دعا کا اثر زیادہ ہوتا ہے۔ سوال: چاند گرہن کی رات یہ عمل کر لیا تو ہر دعا قبول ہو جائے گی؟ جواب: چاند گرہن کے وقت خلوص نیت کے ساتھ 2 رکعت نفل پڑھیں، توبہ استغفار کریں اور اللہ سے اپنی حاجت مانگیں، انشاءاللہ دعا قبول ہوگی۔ سوال: چاند گرہن کے پیچھے چھپی خوفناک حقیقت اور لوگ کیوں ڈرتے ہیں؟ جواب: کچھ لوگ اسے بدشگونی یا بری تقدیر سے جوڑتے ہیں جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے جو انسان کو عاجزی اور توبہ کی طرف متوجہ کرتی ہے۔ سوال: چاند گرہن میں یہ 5 کام کرنا حرام ہیں، جان لیں۔ جواب: نمبر 1، چاند گرہن کو نحوست سمجھنا۔ نمبر 2، اس دوران جھوٹے عقائد پر عمل کرنا۔ نمبر 3، بدشگونی لینا۔ نمبر 4، عبادات اور دعا کو چھوڑ دینا۔ نمبر 5، غیر اسلامی رسم و رواج میں پڑنا۔ سوال: حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کس نماز کے وقت شہید کیا گیا؟ جواب: نماز فجر کے وقت۔ سوال: نسل انسانی کے باپ کون تھے؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام۔ سوال: 9 عمر لڑکوں کی شکل میں فرشتے کس نبی کے پاس آیا کرتے تھے؟ جواب: حضرت لوط علیہ السلام کے پاس۔ سوال: کس گھر میں جنازے زیادہ ہوتے ہیں؟ جواب: جس گھر میں گندگی زیادہ ہو۔ سوال: زبور اللہ تعالیٰ کے کس نبی پر نازل ہوئی؟ جواب: حضرت داؤد علیہ السلام پر۔ سوال:
وہ کون ہے جس کا وضو سونے سے بھی نہیں ٹوٹتا؟ جواب: انبیاء کرام علیہ السلام۔ سوال: اسلام کو پرانے زمانے میں کس نام سے پکارا جاتا تھا؟ جواب: دین ابراہیمی کے نام سے۔ سوال: کس زمین میں مردے کو دفن کرنا حرام ہے؟ جواب: وہ جگہ جہاں زمین کے مالک سے اجازت نہ لی گئی ہو۔ سوال: ایک مرد پر سب سے زیادہ حق کس عورت کا ہوتا ہے؟ جواب: ماں کا۔ سوال: کس مذہب کے لوگ بغیر سحری کے روزہ رکھتے ہیں؟ جواب: یہودی۔ سوال: کون سی چیز انسان کے لیے آدھا بڑھاپا ہے؟ جواب: غم اور پریشانی۔ سوال: کس طرح نماز پڑھنے سے انسان موت کی تکلیف سے محفوظ رہتا ہے؟ جواب: لمبا قیام کرنے سے۔ سوال: کس گناہ کو فرشتے نامہ اعمال میں نہیں لکھتے؟ جواب: وہ گناہ جس کے کرنے کے فوراً بعد توبہ کر لی جائے۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کرنے کے کیا فائدے بتائے ہیں؟ جواب: صحت اور دولت ملتی ہے۔ سوال: کھانے کے شروع اور آخر میں کون سی چیزیں کھانا مسنون ہے؟ جواب: میٹھی یا نمکین چیزیں۔ سوال: انسان کی کون سی نیکی اسے بری موت سے بچاتی ہے؟ جواب: صدقہ کرنا۔ سوال: کون سا کام کرنے سے انسان کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ کا ذکر اور خیرات کرنے سے۔ سوال: کیا غسل کے بعد نماز کے لیے دوبارہ وضو کرنا لازمی ہے؟ جواب: لازمی نہیں ہے۔ سوال: اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے تو گھر سے کون سی چیزیں ختم ہو جاتی ہیں؟ جواب: دینی ماحول۔ سوال: کس گھر میں اپنی بیٹی کا رشتہ بھول کر بھی نہیں کرنا چاہیے؟ جواب: جس گھر میں عورت کی عزت نہ ہو۔ سوال: موت سے قیامت تک کے عرصے کو کیا کہتے ہیں؟ جواب: عالم برزخ۔ سوال: کس ملک کو نبیوں کی سرزمین کہا جاتا ہے؟ جواب: فلسطین کو۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کس ساتھی کو اسد اللہ کے لقب سے نوازا گیا؟ جواب: حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ سوال: حضرت ادریس علیہ السلام کے وقت قبلہ کس رخ پر تھا؟ جواب: جنوب کی طرف۔ سوال: کس عورت کو زبان کے ذریعے جہنم میں لٹکایا جائے گا؟ جواب: شوہر کی نافرمان عورت کو۔